کہ آج کے اس دور میں اللہ کے اس دین کو لوگوں نے پیچھے ڈال دیا، مسلمانوں نے عمل میں پیچھے ڈال دیا اور غیر مسلموں نے اس کی خوبصورت باتوں کو پیچھے ڈال کر اپنی مرضی سے اس کی تعویلات کی اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے وہ وقت کہ اللہ کا دین پاؤں میں ہے۔ 400 سال ہو گئے ہیں پچھلے، اس دین کو لتاڑا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے اور اس کو دنیا کی نظروں میں برا بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو 20th سینچری ختم ہوئی اور 21st سینچری شروع ہوئی، اب یہ دین دوبارہ اٹھ رہا ہے۔ اس وقت یہ صدی دین کے اٹھنے کی صدی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر مد ہے جزر کے بعد، کوئی اسلام کا گر کے سنبھلنا نہ دیکھے۔ کبھی مولانا حالی کا وہ پورا ان کا ایک قطع کیا، پوری ایک نظم ہے کہ کبھی اسلام کو کبھی گر کے اٹھنا تو دیکھیں۔ یہ وقت ہے اس وقت وہ جو صحابہ پہ آیا تھا۔ جیسے اسلام پہ مشکل وقت آیا، مومنوں کی لاٹری نکل آئی۔ صحابہ کی ابھی تک اپنے نمازوں کا ذکر نہیں سنا، روزوں کا اتنا نہیں سنا، وہ تو تھی ہی، تبھی تو یہ کر سکے۔ فیول ہوتا ہے، پھر ہی ایندھن پھر ہی تو آگ آتی ہے، گیس ڈالتے ہیں تو ابھی تو گاڑی چلتی ہے۔ صحابہ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا پیٹرول گاڑی جس میں ڈالا تو ففروا الی اللہ کی طرح اللہ کے رستے میں آئے اور انصار اللہ بنے اور رضی اللہ عنہم کے درجے پا گئے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس دور کی نیکی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے انصار بن جائے، اور یہ دو ہی لوگ کریں گے، قرآن والے اور جہاد والے۔ قرآن والے کام شروع کرتے ہیں اور جہاد یعنی قتال والے اس کام کو تکمیل پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں، ٹرین کا پہلا ڈبہ یا آخری ڈبہ، دونوں کی ٹرین انشاءاللہ جنت میں پہنچے گی۔ امام بخاری کئی جگہ جہاد کے لفظ کے ساتھ کہتے تھے ہم اہل القرآن۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن کے ذریعے وہ رغبتیں دلوا دی تھی اور ایمان ان کا ایسے بڑھ چکا تھا کہ وہ تو ذرا سی بات پہ نکلنے کو تیار ہوتے تھے، لبیک کہتے تھے۔ اور آج اگر آپ اور میں اپنے ہی غم میں گھلے، اپنی ہی خوشیوں میں مست رہے، اپنے ہی ہار سنگھار کرتے رہے تو آخر کب تک؟